السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سحر ظفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 2 حروف مرکبات، ٹھیک ہے۔ مرکب کی تعریف۔ مرکب حروف کن کو کہا جاتا ہے؟ مرکب حروف وہ ہوتے ہیں یعنی جو دو یا دو سے زیادہ حروف کو ہیں، ٹھیک ہے۔ دو یا دو سے زیادہ حروف کو مرکب حروف بولتے ہیں۔ جیسے یہاں الف، اب الف کے ساتھ لام الف، تو یہ مرکب حروف ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کو پہچان کروانی ہوتی ہے حروف تہجی کی۔ آپ کو تو یہ چیزیں پتہ ہوگی، اس لیے ہم تختی نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ بس اتنا جاننا ضروری ہے کہ حروف مرکب کون سے حروف ہوتے ہیں۔ تو یہ والے حروف ہوتے ہیں جیسے ان کو جوڑ کے ملایا گیا ہوتا ہے، لام الف با الف۔ تو یہ اس طرح جتنے بھی حروف ہیں یہ مرکب حروف ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک ہوگا اس کو مفرد بولیں گے، لیکن جو دو یا دو سے زیادہ ہوں گے ان کو مرکب حروف بولیں گے، ٹھیک ہے۔ ہماری تختی نمبر جو 3 ہے، تختی نمبر سوم، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، اچھا مقطعات آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں، الف لام میم ہا میم، اس طرح سورتوں کے شروع میں یہ جو ہے حروف مقطعات ان کو بولتے ہیں۔ یہ جو الف لام میم ہا میم طٰہٰ، تو ان کو حروف مقطعات بولتے ہیں۔ اچھا، یہ حروف مقطعات کی جانکاری میں جانا ضروری نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کس طرح ہے۔ بس ان کا جو ایک راز ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اور اس کے بارے میں بس آپ کو اتنا جاننا چاہیے کہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع کا مطلب ہے کٹنا، یعنی کٹے ہوئے حروف، ٹھیک ہے۔ یہ جو الگ الگ مل کے جوڑ کے بنائے گئے ہوتے ہیں تو ان کو حروف مقطعات بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے حروف۔ یہ عربی میں اس کی جو ہے مقطعات، اور اردو میں اگر اس کا آپ کا ترجمہ کرے تو اس کا مطلب ہے کٹے ہوئے حروف، ٹھیک ہے۔ بس آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ ان کو حروف مقطعات بولتے ہیں۔ ان کو ایک ہی سانس میں پورا جو جتنا بھی، جیسے یہ الف لام میم ہے تو ان کو ایک ہی سانس میں آپ نے پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے پڑھا جائے گا اس طریقے سے۔ اب ان کے اوپر جو مد آئی ہوئی ہے، کھڑا زبر کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس کی پہچان میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن یہ جو مد ہے ان کو 4 5 6 اس طرح الف تک لمبا کیا جاتا ہے، تو اس لیے، اور ان کی مقدار بھی یہی 5 انگلیاں، ٹھیک ہے، یعنی بند ہے اور اس کو ایک ایک کھولتی جائے اور آواز جو ہے نکالتی جائے۔ جیسے لام ہے تو اس کو اگر پڑھیں گے تو اس طرح اس کے پڑھنے میں آپ یعنی ایک ایک انگلی کھولتی جائے، اتنی سی آواز آپ نے، بہت زیادہ آپ نے اس کی مقدار نہیں بڑھانی ہے۔ اچھا، ہم شروع کرتے ہیں تعوذ سے، اور ایک ایک کلمہ کر کے ہی پڑھنا ہے جب تک آپ کی صحیح اچھی طرح ادائیگی نہیں ہو جاتی۔ آپ ایک ایک کلمے کے ساتھ جب یاد بھی کریں گی تب بھی سنائیں گی تب بھی، ٹھیک ہے۔ پوری اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گی، الگ الگ جو ہے آپ نے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من شیء کو سخت نہیں کرنا، من الشیء، ٹھیک ہے، دانتوں کو بالکل ڈھیلا رکھیں۔ من الشیطان الرجیم، الف لام میم،
ٹھیک ہے، یہ جو میم کے اوپر تجدید آئی ہوئی ہے تو لام کے ساتھ سیدھا میم ملانا ہے تاکہ یہ تجدید والی ادائیگی ہو جائے. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد. سانس نہیں توڑنی ہے، ایک ہی سانس میں آپ نے پڑھنا ہے ان کو، ٹھیک ہے، تینوں کو، جتنے بھی حروف اس کے اندر ہوں گے. الف لام را، ٹھیک ہے، را پہ کھڑا زبر ہے، اس کو خیال رکھنا ہے کہ لام کے ساتھ را اتنی زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، را، ٹھیک ہے، جیسے سمجھے کہ را الف را ہے، ٹھیک ہے، اتنی سی جتنی دیر دو حرف کے پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر آپ نے کھڑا زبر کو دینی ہے، بہت زیادہ آواز کھینچنی نہیں. آپ جب اپنے منہ کو روکیں گے تو آواز رک جائے گی، لیکن جب آپ اس کو کھینچیں گے حرف لمبا ہوتا جائے گا. الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد. یہ لمبے لمبے حروف میں آپ کی سانس اٹکے گی، کیونکہ سانس جب تک لمبی نہیں ہوتی ہے تب تک جو ہے آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن آپ نے بار بار کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ نکل آئے گا، ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد. یہ جو ہا یا ان پہ کھڑے زبر ہے، اب یہاں پہ پہنچتے ہوئے آپ نے آواز روکنی تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہنچتے ہوئے آپ نے، میں تیسری بار پھر پڑھ کے دیتی ہوں، آپ نے یہ جو بار بار پڑھی ہو، بار بار دہرانے پڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. ان کو آپ نے جو ہے زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس پہ زیادہ دھیان دینا ہے، کیونکہ اگر یہ باقی حروف لمبے ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ بھی لمبے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا فرسٹ بار ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آرام سے پڑھنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنی ہے. اور ان کے مخارج بھی، اب یہاں آپ نے مخارج کا بھی بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ مخارج بھی جیسے آپ نے پڑھے ہیں ویسے ہی آپ نے نکالنے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. یہاں پہ کھڑے زبر آئیں گے، ان کو لمبا نہیں کرنا دونوں کو زیادہ. طا ہا، طا سی. یہ جو ابھی اس کے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ یہاں پہ سین نہیں کرنا، سیم کرنا ہے، سین یا زیر سی اور میم، ٹھیک ہے، سیم کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میم جو اگلا حرف ہے وہ تجدید آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے کہ سین کی بجائے آپ نے، جیسے آخر میں ہم سین پہ رکیں گے نا، نون کے آخر یہ جو آواز نون کی آئیں گی، تو نون کی جگہ آپ نے میم کی آواز لانی ہے اور اسی کے ساتھ سیدھا میم یہی ملانا ہے، ٹھیک ہے. دھیان سے سنیں. طا سین میم، طا سین میم، سیم، ٹھیک ہے، میم کی آواز نکالنی ہے. نون کی جو لاسٹ میں سین، ویسے تو بجائے سین کہتا، لیکن یہاں پہ اب جب میم پہ تشدید آ گئی تو اس کے ساتھ ہم ملائیں گے، اس وجہ سے یہاں پہ سین کی بجائے، نون کی بجائے میم آئے گا. طا سین میم، اور سین کو زیادہ سخت بھی نہیں کرنا. طا سین میم، ٹھیک ہے. یہ جو سین کو تھوڑا کھینچیں گے، اور کیونکہ جو ہے حروف مدہ کا قاعدہ بھی جاری ہوتا ہے، میں نے آپ کو حروف مدہ بھی پڑھائے تھے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے. تو یہاں سین، اگر ہم سین کو مکمل لکھیں تو سین یا زیر سی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر مد بھی ہے اور حروف مدہ میں بھی ہے، حروف مدہ بھی ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے اور اس طریقے کے ساتھ آپ نے ان کو پڑھنا ہے. طا سین، یاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف. یہ
یہ دونوں کلمے جو ہے آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں ایک سانس میں. حامیم عین سین قاف. ٹھیک ہے. حامیم عین سین قاف قاف نون. ٹھیک ہے. آپ کا یہ سبق ہے، تھوڑا زیادہ میں نے پڑھایا ہے لیکن یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اگر آپ سے ایک کلمہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے ادا کر لیا تو، کیونکہ پورے 2 ہفتے گزر گئے، ہمارا سبق بھی نہیں ہوا، تو اس وجہ سے آپ اس پہ بہت زیادہ محنت کیجیے گا. انشاءاللہ آگے بہت آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے، یاد کر کے آپ نے سنانا ہے، حروف مرکب کی تعریف سنانی ہے، اور یہ آپ نے حروف مقطعات جو ہے یہ آپ نے سنانے ہیں.